اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ تو لو کہ جس جانور پہ سرکار بیٹھ جائیں تمہارا عشق رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے، سرکار کے ساتھ والا عشق وہ کہتا ہے کہ چونکہ سرکار اس پہ تشریف فرما ہے تو اس کی بے ادبی ہم مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں گدھا اور کہاں وہ سواری کہ جس کی پشت پہ بیٹھ کے ہجرت کی رات نکلے تھے۔ سوچو تو صحیح، اگر جانور گدھا سرکار کی نسبت پانے کے بعد اتنا معظم ہو گیا، اتنا عزت والا ہو گیا، کیا بندے کا عشق رسول برداشت نہیں کرتا کہ اس گدھے کے بارے میں کوئی بک بک کرے؟ تو جو ہوں بھی ساری امتوں میں پہلے نمبر کے اور اتقا ہوں قرآن کے فرمان کے مطابق، اور سرکار پھر ان کی پشت پہ ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوں، تو مومن جو امتی سرکار کا ہو اگرچہ اور کچھ بھی نہ دیکھے صرف اس نسبت کوئی دیکھ لے تو اس کا ایمان یہ کہے گا خود کچھ کرنا تو کیا کسی کی ہوئی سنے گا بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عظمت ملتی ہے۔ اگر خاک حرم کی عظمت مانتے ہو، اگر ہر نسبت اور آثار رسول اللہ علیہ السلام پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اور پھر یہ نسبت جو ان نفوس قدسیہ کی ہے وہ اس سواری کی نسبت سے کروڑ درجہ اونچی نسبت ہے۔ سوچو تو صحیح کہ جن لوگوں کی مقدس نفوس قدسیہ کی شہزادیاں ہمارے نبی علیہ السلام کی عقد نکاح میں تھیں، سرکار فرماتا ہے اختاروا لنطفکم، اپنی شادی کے لیے پسند کرنا ہے اسے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو رب نے سرکار کے لیے جن کی بیٹیاں پسند کی تو وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کی نسبت کتنی عظیم ہے سرکار کے ساتھ کہ آپ کے سواری کو اگر کوئی بدبودار کہے تو تماچوں کا مستحق بنے۔ اب یہ جن کی بیٹیاں سرکار کی عقد نکاح میں ہیں یا سرکار کی شہزادیاں جن کی عقد نکاح میں ہیں، اس نسبت کو لفظوں میں وہ اس نسبت پر کتنی فوقیت ہے، یہ عدل ہے کہ اگر اس سواری کا اتنا ادب ہے تو پھر آل پاک کا کتنا ادب ہوگا، جنہیں سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا ادب ہوگا، وہ جنہیں سرکار ہما ریحانتائی، یہ میری خوشبو ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا ادب ہوگا، اور وہ مولا علی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا عظمتوں کے ان کے حوالے بیان کیے، ان کا کتنا ادب ہوگا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا کتنا ادب ہوگا۔ اب یہ عدل کا جو مسلک ہے اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب ظلم ہوگا کہ ادھر تو گدھے کی عزت و ناموس پہ جنگ ہو جائے اور ادھر سرکار کے سسر بھی ہوں اور اتقا والی شان والے بھی ہوں اور ان کے خلاف کوئی بولے تو تم کو یہ ہضم کر جانا چاہیے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی خارجی بولے تو کہا جائے کوئی بات نہیں، جو مزاج چل کے آیا ہے دین کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، اس میں یہ ہے کہ سرکار کی کسی نسبت کی بھی بے ادبی عدل والے برداشت نہیں کر سکتے، اور اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔